بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74۔ ثم پھر کست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعدی بعد اس کے ذالک فہی کالحجارتی تو وہ پتھروں کی طرح او اشد قسوۃ یا ان سے بھی بڑھ کر ہو گئے وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی کچھ پتھر ایسے بھی ہیں لما یتفجر جو پھوٹ نکلتے ہیں منہ الانہار جن میں سے نہریں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک پھر تمہارے دل سخت ہو گئے کہ ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی من بعد ذلک یعنی مقتول کے جی اٹھنے کے واقعے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کیے جانے والے عظیم انعامات کے بعد یہود کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں انعامات سے نوازا، جیسے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا، تو آپ لوگوں کے دل نرم پڑنے چاہیے تھے مگر وہ سخت ہو گئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہی۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کے بارے میں واضح فرمایا کہ وہ پتھروں کی مانند ہے جو لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے کیونکہ لوہا پگھل جاتا ہے جبکہ پتھر کبھی نہیں پگھلتا۔ او اشد قسوۃ یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت، یعنی دلوں کی سختی پتھروں سے کسی بھی طور کم نہیں۔ دل کی سختی سے مراد ہے دل پر کسی ہدایت یا نشانی کا اثر نہ ہونا، دل کا اچھی بات کے لیے بند ہو جانا، دل کا نہ پگھلنا اور حق قبول کرنے کے لیے دل کا بند ہو جانا۔ دل کب سخت ہوتے ہیں؟ جب انسان مسلسل گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس باقی نہیں رہتا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل خالی ہو جاتا ہے۔ جب قیامت کے دن اور حساب کتاب کا احساس نہ رہے، جب اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، انسان اپنی غلطیوں کو دوسروں میں دیکھے اور ایک دوسرے پر الزام تراشے تو دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے دل کی سختی کے بارے میں فرمایا ہے کہ چنانچہ ان کی اپنا معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ایک اور جگہ پر سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں سے مومنوں کے دلوں پر یہ اثر ہوتا ہے کہ مومنوں کے دل پگھلنے چاہیے، دلوں کے اندر تڑپ پیدا ہونی چاہیے اور روح کے اندر ارتعاش پیدا ہونی چاہیے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر مومن کا دل پگھل جانا چاہیے۔ ان اور بے شک من الحجارتی ان میں سے کچھ پتھر لما یتفجر جن میں سے پھوٹ نکلتی ہیں منہ الانہار نہریں وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں لما یشقق جو پھٹ جاتے ہیں فیخرج اور ان میں سے نکل آتا ہے منہ الماء پانی وَإِنَّ اور بے شک منہا لما ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یہبط جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے وَمَا اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اما تعملون کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے۔ اور یہ مثالیں ہیں ہم انہی لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پتھروں کی سختی ہے اور جو دل کی سختی ہے اس میں کیا ریزیمبلنس ہے۔ پتھر کی سختی، پتھروں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور انسان کے دل کی سختی کہ انسان کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نہیں نکلتے۔ پتھر اتنے سخت ہوتے ہیں لیکن ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، اور انسان کے دل سے خیر یا نیکی کا کوئی جذبہ باہر نہیں نکلتا، مال نہیں نکلتا، نیکی کا کوئی کام نہیں ہوتا، اور پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، اور دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں لرزتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا اور نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا،
اور لالچی بن جانا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے اور سخت دل والا اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت اور کثرت سے آخرت کی یاد۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر کبھی کبھی کچھ غفلت آ جاتی ہے، اسی وجہ سے میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی آیت نمبر 6858۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو، یعنی وہ تمہارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، سورۃ الزلزال آیت نمبر 7 اور 8، تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ انسان جب غور و فکر کے نتیجے میں اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، تو انسان اپنے اعمال کی تبدیلی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، جو تم سے چھپا ہے اسے اللہ تعالیٰ کھول سکتا ہے۔ انسان کو جب غور و فکر کے نتیجے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہر چیز اپنے انجام کو پہنچتی ہے، تو اسے برے اعمال کے بارے میں فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے غافل نہ ہونے کے علم سے اپنی غفلت دور کر لیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔